اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ چل رہا ہے، اور ایسے حالات میں کچھ غریب بیچارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں کربلا جانے کی حسرت ہے، مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسے پیسے والے بھی ہیں جو پیسہ ہونے کے باوجود کربلا کی زیارت سے محروم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر فضیلت بیان کر دوں تاکہ سبھی کے لیے باعث عبرت ثابت ہو۔ بحار الانوار جو ہماری مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں حنان بن صدیر اپنے باپ صدیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام نے فرمایا، اے صدیر، کیا تم روزانہ فرزند رسول کی زیارت کو جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیا مہینے میں ایک بار جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا سال میں ایک بار جاتے ہو؟ کہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدیر، تم فرزند رسول پر کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10,000 ملائکہ فرزند رسول کی قبر پہ گریہ وزاری کے لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ ان کی عبادت ہی گریہ وزاری اور زیارت پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھو اے صدیر، روزانہ ایک بار اور جمعے کے دن 5 بار فرزند رسول کی زیارت کیا کرو۔ صدیر کہتے ہیں کہ مولا، میرا گھر کئی فرسخ دور ہے اور میں وہاں سے کربلا روزانہ ایک بار اور جمعے کے دن 5 بار کیسے جا سکتا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کہاں تم سے کربلا جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صدیر کہتے ہیں کہ مولا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم اپنے مکان کی چھت پر جاؤ اور دائیں بائیں اور آسمان کی طرف دیکھو، اور اس کے بعد قبر حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے اتنا کہہ دو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھے گا۔ اسی بحار الانوار میں محمد بن مسلم سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زیارت حسین کا کتنا ثواب ہے تو لوگ زیارت کے شوق میں، زیارت کی حسرت میں مر جاتے۔ محمد بن مسلم نے مولا سے سوال کیا کہ مولا کتنا ثواب ہے؟ تو 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص فرزند رسول کی زیارت کو جائے گا، اللہ تعالیٰ 1000 مقبول حج، 1000 عمرہ مبرورہ، 1000 شہید، 1000 صدقہ، 1000 روزے دار اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرمایا گیا۔ قیامت کے دن جب وہ زائر میدان میں تشریف لائے گا تو اس کی پیشانی سے نور کی ایک کرن چھوٹے گی، نور کی ایک کرن پھوٹے گی جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے۔ اس کے آگے آگے ایک ملک چل رہا ہوگا اور جو ندا کرے گا کہ یہ زائر حسین ابن علی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے زیارت نہیں کی ہوگی، ان کے دل میں حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی زیارت حسین علیہ السلام کر لیتے۔
تاکہ ہمارا بھی مرتبہ یہاں بلند ہوتا۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو ان احدکم حج الف حجۃ ثم لم یات قبر الحسین بن علی لکان قد ترک حقا من حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسئل عن ذلك فقال حق الحسین مفروض علی کل مسلم۔ یعنی امام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی 1000 مرتبہ حج انجام دے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے تو اس نے یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کیا ہے، جس کے متعلق قیامت کے دن اس سے باز پرس کی جائے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کا حق ہر مسلمان پہ واجب و ضروری ہے۔ بے شمار فضیلتیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی، لیکن تفصیل میں نہیں جانا ہے چونکہ 40 کے ایام چل رہے ہیں، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 40 کو 40 کیوں کہتے ہیں۔ عربی میں 40 کے عدد کو 40 کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کسی کی موت یا شہادت کے بعد 40ویں روز مرحوم یا شہید کی یاد منانے والے دن کو 40 کہا جاتا ہے، جسے دوسرے زبان میں اردو زبان میں چہلم اور 40واں بھی کہتے ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے 40ویں دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور اسیران اہل بیت قبر حسین علیہ السلام پہ پہنچے تھے، اسی لیے اسے 40 کہا جاتا ہے۔ آج کل 40 امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن سے مخصوص مانا جاتا ہے، اور ساری دنیا سے حسین ابن علی کے چاہنے والے 40 پہ کربلا پہنچتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے نجف سے کربلا تقریباً 90 کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں، جسے مشی کہا جاتا ہے۔ نجف سے کربلا پیدل چلنے کا سلسلہ استاد الفقہ شیخ مرتضی انصاری نے شروع کیا، جن کا انتقال 1281 ہجری میں ہوا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصے تک رکا رہا۔ پھر باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ محدث مرزا حسین نوری نے شروع کیا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدل چلنے کا بھی بے شمار ثواب روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ چند روایتیں سماعت فرما لیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پیدل جاتا ہے، خدا اس کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور وہ جس وقت زیارت کر کے واپس جاتا ہے تو خدا 2 فرشتے اس پر موکل فرما دیتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلنے والی خیر و نیکی کے الفاظ ہی لکھتے ہیں اور کچھ نہیں لکھتے۔ اور جس وقت وہ ودا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں، اے ولی خدا، اے ولی خدا، تمہارے سب گناہ بخشے جا چکے ہیں، اور اب تم خدا و رسول و اہل بیت کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو۔ خدا کی قسم، اب جب تک تم خود نہ چاہو تمہاری آنکھ ہرگز آتش جہنم کو نہ دیکھے گی اور نہ آتش جہنم تم کو دیکھے گی۔ اس آخری فقرے پہ توجہ دینا ہے۔ بخشے تو جا چکے ہیں، لیکن اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسی طرح روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، یا پھر ایسے ایسے کام کریں جن کی وجہ سے زیارت کا ثواب مفقود ہو جائے اور ہم جہنم کی آگ دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔